مغربی میڈیا بتلا رہی تھی وہ سچ ہے کہ جو آج ایران کی سڑکوں پر ہے وہ سچ ہے. کیا بولیں گے؟ دیکھیں جو بھی غدار ہے اس کو سزا ملنا چاہیے. جس طریقے سے آج ایک بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، وہ ان کو مارا گیا ہے جہاں اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کرتے ہوئے ان کی شہادت کی ہے. وہیں ہم آپ کو دکھا دیں کہ اتر پردیش کی راجدھانی کے پرانے لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں اس قدر غصہ ہے. یہ ٹرمپ کا اور نتنیاہو کے یہ فوٹوز ہیں جن کے اوپر چل کے جایا جا رہا ہے. لگاتار یہاں سے لوگ جو ہے اس پہ اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں. ٹرمپ کی تصویروں پہ پیر رکھ کر کے، نتنیاہو کی تصویروں پہ پیر رکھ کر کے جا رہے ہیں. لگاتار جو ہے ہم لوگ نعرے بازی بھی سن رہے ہیں نتنیاہو کے خلاف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. جس طریقے سے یہ خارج کیا گیا ہے اور پورے شیعہ سمودائے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں یہ ایک بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے. اور یہ نقصان جو ہے اس کا کیا خامیازہ بھگتے گا امریکہ اور اسرائیل، یہ وقت بتائے گا. وہی ہم نے جب مولانا سے بات کری تو یہ بات کہی گئی کہ حق اور باطل میں ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے اور باطل ہارتا ہے، بری طریقے سے ہارتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں یزید، نمرود جیسے لوگ یہاں سے چلے گئے اور وہ اسلام نہیں مٹا پائے اور خود مٹ گئے، ایسے ہی ایک دن جو ہے وہ اسرائیل، امریکہ اور یہ لوگ مٹیں گے اور اسلام کی جیت ہوگی، خامنئی صاحب کی جیت ہوگی. کیا کیا ہوا ہے دیکھیے اس اسٹوری میں. یہاں سے لے کر چھوٹے امام باڑے کے گیٹ تک جتنے ہمارے برادران اور خواہران ہیں، میں گزارش کروں گا کسی کو بھی اپنی آواز کو دبانا نہیں ہے، تاکہ یہاں کے ملکی ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے حکمران بھی سن لیں کہ جن 140 کروڑ بھارتیوں کا سلام لے کر تم گئے تھے اس میں ہم شامل نہیں ہیں. امریکہ امریکہ اسرائیل اسرائیل نتنیاہو نتنیاہو اس وقت چھوٹے امام باڑے میں جس طریقے کا پروٹیسٹ ہے، جس طریقے کا احتجاج لگاتار چل رہا ہے، ہم بات کرنے آئے ہیں. مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب جس طریقے کا ایک بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے ایران میں خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایران میں آج نکلی بھی عوام خود بتلا رہی ہے کہ کیا ہوا. آج دنیا دیکھ سکتی ہے کہ جو مغربی میڈیا بتلا رہی تھی وہ سچ ہے کہ جو آج ایران کی سڑکوں پر ہے وہ سچ ہے. آج ایران میں ایک عاشورہ کی طرح پورے ملک میں جو ہے سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں. پورے ملک کے بچے لوگ روڈوں پر اترے ہیں اور وہ یہ اپنے وجود سے بتلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور جو دنیا کہہ رہی تھی وہ کیا سچ تھا یا جو آج ہوا ہے. پبلک بتلا رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اس رہبر کے ساتھ ہیں اور کبھی نہیں جھکیں. تو ابھی کیا لگ رہا ہے کہ آگے کس طریقے کے فیصلے آئیں گے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے ہمیشہ ہر دور کے نمرود اور فرعون وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن انجام ہمیشہ حق کا رہتا ہے. انجام ہمیشہ حق کا بلندی ہوتی ہے، حق کا پرچم بلند رہتا ہے اور یہی اب کی بھی ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق جیتا ہے. نورین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیعہ سمودائے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا رہبر تھا آج وہ شہید ہوا ہے، کیا بولیں گے؟ دیکھیے یہ کسی ایک کمیونٹی کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہے. آج دنیا کے جو زیادہ تر ملک ہیں وہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ سے ڈرے ہوئے ہیں. جو وہاں کے شاسک ہیں وہ امریکہ کے غلام ہیں. لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی نکلی کہ جس نے کہا کہ میں عزت کی موت مر جاؤں گا لیکن امریکہ اور اسرائیل کی غلامی نہیں کروں گا. تو ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے. شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے. وہ 86 ایئرس کے تھے. ظاہر ہے کہ 2-3 سال زندہ رہتے، لیکن جو سمان انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے اور جو عزت دکھائی ہے اس کی مثال نہیں. ہمارے بہت سے ہندو بھائی، آپ ان کے کمنٹس پڑھیے کہ ایک 86 سال کا بوڑھا اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کی. تو یہ بڑی بات ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے کو قبول کرتا ہی نہیں ہے مسلمان، اور خاص طور پہ خامنئی. ہمارے ساتھ مولانا یاسوف عباس صاحب بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب لگاتار جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں 2 منٹ، سوشل میڈیا پہ جو ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ٹیم تھی اس میں کوئی غدار تھا، اس کو بھی لے کر لگاتار چل رہا ہے، کیا بولیں گے؟ لیکن جو بھی غدار ہے اس کو سزا ملنا چاہیے. جس نے بھی غداری کی اس کو بھرپور سزا ملے گی. اور خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے. شہادت اہل بیت کے گھر کی
میراث ہے. فرزند علی سے، فرزند امام حسین سے خامنہئی صاحب، اور جس طریقے سے خامنہئی صاحب شہید ہوئے ہیں. کل کا یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا، آج کے یزیدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا، مگر ایران ختم نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیے گا جس طریقے سے بھرپور طریقے سے ایران جواب دے گا کہ امریکہ اور اسرائیل اس کو یاد رکھیں گے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے جنگ چل رہی ہے، کیا انجام ہونے والا ہے اس جنگ کا؟ اس جنگ کا انجام انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی اور حق کی فتح ہوگی، باطل کی شکست ہوگی. تو یاسوف بھائی کو بلا لیا گیا ہے، ڈائس پہ جا رہے ہیں یاسوف بھائی، اور مولانا صاحب جس طریقے سے ابھی ڈائس پہ جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ ہارا ہے اور باطل ہارے گا اور حق کی جیت ہوگی، اور یہی بات جو ہے وہ اسلام کا ایک بڑا پکا قول ہے. ہم بات کرتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ ہیں، یہیں سے یہ جلوس بڑے امام باڑے تک ایک جلوس کی شکل میں جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ سن رہے ہوں گے کس طریقے سے نعرے بازی چل رہی ہے. آپ دیکھیں یاسوف صاحب، مولانا صاحب جو ہیں لگاتار سعودی عرب، امریکہ، افسوس. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لگاتار نعرے بازی ہو رہی ہے. نعرے بازی کی وجہ سے جو ہے جس طریقے سے ابھی نتنیاہو کے خلاف، امریکہ کے خلاف جو ظلمی ہیں ان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سمے بتائے گا. بنے رہیے ہمارے ساتھ. اپنے سہیوگی امن قریشی کے ساتھ جنید پٹھان، 9 PM نیوز لائیو، لکھنؤ.